السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پی ایس وائی 610 نیورولوجیکل بیسس آف بیہیویئر، اس کا ہم مڈ ٹرم پریپریشن اسٹارٹ کرنے لگے ہیں، جو ہمارا آج فرسٹ لیکچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے بہت سے بچوں کے کمنٹس آ رہے تھے کہ میم آپ اس کے جو ہے نا لیکچرز اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے، میں نے فائنل ٹرم کی سیریز تو اپلوڈ کر دی ہے، اس کی مڈ ٹرم کی نہیں. وہ مجھے لگا یہ تھا کہ وہ اس کے جو فائنل ٹرم کے لیکچرز اور ٹاپکس ہیں وہ زیادہ ہیں اور مڈ ٹرم کے کم ہیں. وہ میں نے کہا تھا کہ پہلے میں وہ اپلوڈ کر لوں، کیونکہ اس ٹائم بچوں کے فائنل ٹرم کے ایگزامس ہو رہے تھے، تو بچوں نے مجھے بہت کہا تھا کہ میم پی ایس وائی 610 کے ہی بنائیں. اب مڈ ٹرم کا کہہ رہے ہیں، تو چلیں آئے ہم مڈ ٹرم کا ہی اسٹارٹ کرتے ہیں. بائی دا وے، اس کے علاوہ آپ لوگ کا سپورٹ کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور کمنٹس میں جو لوگ مجھے اسپیشلی بہت دعائیں دیتے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ سبجیکٹ واقعی ہی بہت مشکل ہے، جیسے کہ آپ سب مجھے کمنٹ میں بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہے. ہاں جی، بہت مشکل ہے یہ سبجیکٹ. اگر میرے سے آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اچھے طریقے سے اور سب کچھ ایزی لگ رہا ہے نا، اس میں بھی نا آپ لوگوں کی ہی بہت بڑی مشقت ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر میرا سمجھانا بے فضول ہے. ٹھیک ہے، اگر میں کامیاب ہوں اپنے آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھانے میں، تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ لوگ کا، کیونکہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو میری سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، باقی میں انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی اور آسان طریقے سے اچھے سلائیڈز بنا کر آپ لوگ کو سمجھاتی اور سکھاتی رہوں گی، تاکہ آپ لوگ کو یہ سبجیکٹ بہت آسان لگے. ٹھیک ہے، باقی دعاؤں میں یاد رکھا کے نہیں چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سبجیکٹ ہے آپ کنفیوز نہیں ہونا. پہلا جو آج کا لیکچر ہے نا، یہ سارا انٹروڈکٹری ہے، اس میں سارا انٹروڈکشن ہوگا. ٹھیک ہے، سارا کچھ کیسے انٹروڈکشن وغیرہ یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اچھا، فائنل ٹائم کے بچوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ سلائیڈس وغیرہ جو ہے نا آپ بچوں کو چاہیے. میرے جو نوٹس ہر لیکچر کے لاسٹ پہ میں شارٹ لیکچر دیتی ہوں بچوں کو، وہ بچوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا پی ڈی ایف ہمیں پرووائڈ کر دیں. تو میں انشاءاللہ بہت جلدی میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں گی اپنے کسی بھی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ. ٹھیک ہے، بس یہ کہ تھوڑی سی اس پہ کام چل رہا ہے، تو پیسے کام کمپلیٹ ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ لوگوں تک وہ پہنچا دوں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم نا اپنا فرسٹ لیکچر. یہ نا انٹروڈکٹری ہے، اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ ہم نے پورے مڈ ٹرم میں کیا پڑھنا ہے. فائنل ٹرم میں تو پڑھا. ٹھیک ہے، فائنل ٹرم میں ہم نے سارا کچھ کیا پڑھا، ڈیولپمنٹ کل پڑھا. ٹھیک ہے، کیا چیز کی کس طرح ہم نے وہ مڈ ٹرم فائنل ٹرم جیسے اسٹارٹ ہوتا ہے نا، فائنل ٹرم سے لے کے اینڈ تک یہی چیزیں ساری ڈیولپمنٹل سارا پڑھنا ہے، کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہونا نہیں، کہہ لو کہ بچے کا جو فرسٹ ویک منتھلی 9th منتھ ہوتے ہیں نا، 9th منتھ میں سے فرسٹ ویک جو ہوتا ہے وہ فرسٹ ڈے اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے، وہاں سے لے کے بچہ جب 2 سال تک کا ہو جاتا ہے نا، تو برین کس طرح وہ چل رہا ہوتا ہے. ہم نے وہ چیز پڑھی تھی. اب ہم مڈ ٹرم میں کیا پڑھیں گے؟ مڈ ٹرم میں ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہے، کیا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا انسان بنا، کس طرح انسان کا دماغ پہلے بنا. ٹھیک ہے، اور کیا سارا کچھ ہے. جب تک ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو ہمیں کہہ لو کہ کوئی بایولوجی سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا، یہ فضول نہیں ہے لیکچر، میرے مطابق نہیں، لیکچر بہت بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ غور سے میری توجہ کے ساتھ یہ سنیں گے. ٹھیک ہے، بعد میں ہمیں اس میں یہ پڑھنا ہے کہ بایولوجی اور سائیکولوجی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں. بایولوجی کا برین، ہمیں یہ چیز دیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے یہ برین جو ہے نا، ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے. یہ چیز آپ لوگوں کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، برین ہمارے، ویسے ہم نے یہ چیز آبزرو کی، سارے لوگ یہ آبزرو کرتے ہیں کہ پوری باڈی ہمارے بیہیویئر کو کنٹرول کرتی ہے جو ہم کر رہے ہیں، مگر سب سے بڑا کام ہمارے برین ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے، اور باڈی ہمارا بیہیویئر کنٹرول کر رہی ہے. یہ سارا کچھ کام برین میں ہو رہا ہے. برین ہر چیز کا کہہ لو کہ ہیڈ ماسٹر ہے. ٹھیک ہے، اسی نے سارا کچھ ہمیں کمانڈ دینی ہے، اسی نے کوئی ہمیں آرڈر دینا ہے، تو ہم نے وہ کام کرنا ہے. اگر ہمارے برین کو کوئی چیز بری لگ گئی ہے نا، تو وہ چیز ہم بیہیویئر سے اپنے نکال کر بتائیں گے کہ بھائی ایسے ہے، ہمیں چیز نہیں پسند، ہمیں یہ چیز پسند ہے، اس طرح. ٹھیک ہے، ہر چیز ہمارا کون کنٹرول کر رہا ہے؟ برین. اور آج ہم نے پڑھنا ہی برین ہے. ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ ہی ہمارا کہہ لو کہ اس پوری مڈ ٹرم تک ہم نے یہی پڑھنا ہے کہ برین کس طرح بنا. اور بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت بہت انٹرسٹنگ. جب میں نے یہ سبجیکٹ پڑھا تھا تو مجھے بھی بہت نا وہ لگا تھا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں پتا کہ سب سے پہلا جو انسان تھا اس کا کیا نام تھا، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان آئے تھے وہ کیا تھے اور کس طرح کے تھے. بہت انٹرسٹنگ. انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت مزہ آئے گا پڑھ کے یہ لیکچر میرے سے. ٹھیک ہے، بس ایک لاسٹ سیریز دیکھا کریں تاکہ آپ لوگ کو اچھے سے سمجھ میں آئے. پھر بعد میں کچھ بچوں کی یہ بھی کمنٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. جب آپ لوگ سنیں گے ہی نہیں سمجھ کے، ویسے میں لیکچر شارٹ بناتی ہوں، مگر اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ اس کو صحیح سے سنیں بھی نا، صحیح سے سنیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد میری جو شارٹ لیکچرز میں ہر لیکچر کی لاسٹ میں دیتی ہوں نا، ان کو غور سے لازمی پڑھا کریں. ٹھیک ہے، ان کو اچھی طرح سے یاد کیا کریں. ٹھیک ہے، پیپر میں وہی آتا ہے. چلیے اب دیکھتے ہیں. اچھا، اس میں انٹروڈکشن پہ کہہ رہے ہیں کہ پینل اینڈ کارٹسونس. انہوں نے کیا ہے، انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ بایولوجی سائیکولوجی کیا ہے. یہ ہماری 2 الگ الگ چیزیں ہیں. سائیکو ہمارا بیہیویئر وغیرہ، بایولوجی کی برین اور باڈی. بایولوجی کی بات جہاں پہ بھی آ جائے ہم سمجھو ہمارے برین کے فنکشنز کے بارے میں بات کریں کہ برین کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، اور سائیکولوجی کہہ لو کہ ہمارا بیہیویئر، کہ ہم جو سارا کچھ کرتے ہیں ہماری باڈی اور برین ہمارا کنٹرول کر رہا ہے. اور یہی بات پینل اور کارٹسونس نے کہی تھی. انہوں نے کہا تھا فزیولوجیکل بھی ہے، جو اسٹیمولیشنز وغیرہ ہمارا سب کچھ کنٹرول کنیکشن ہے یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے شارٹ لیکچرز کی طرف تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو. ہم شارٹ لیکچر سے شارٹ ٹائم میں اچھے سے اچھے پریپریشن کر لیں.
अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स, ब्रेन एंड बिहेवियर का आपस में क्या रिलेशनशिप, हमने ये पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़नी है, थोड़ी सी हिस्ट्री, कह लो कि ज्यादा नहीं, हिस्ट्री थोड़ी सी और बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अच्छा, जब मैंने एक बार ये बुक पढ़ी थी ना, मुझे बहुत मुश्किल लगी थी। मैंने यूट्यूब के लेक्चर्स भी लिए थे और ये सब कुछ, मुझे कोई लेक्चर अच्छा नहीं मिला था इस सब्जेक्ट का। मैं बहुत परेशान थी, बहुत, इसलिए मैंने खुद से पढ़ना शुरू किया। और फिर अब मैंने सोचा कि मैं बच्चों की हेल्प करूँ इस सब्जेक्ट के खातिर, ये मेन सब्जेक्ट है, इसके खातिर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया। क्योंकि बच्चों को जिस तरह मैं पढ़ाना चाह रही हूँ ना, बच्चों की हेल्प इस तरह ही होनी है, बच्चों को इस तरह आसान लगेगा, वरना बच्चे पढ़ भी जाते हैं, उनको नहीं पता चलता कि बुक में क्या है, ठीक है। बस टाइम पास करिए, ठीक है। अच्छा, अब कनेक्ट विद साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ किस तरह कनेक्ट है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही सारा कुछ कंट्रोल करे, तो वो साइकोलॉजी के साथ किस तरह कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये चीज है, आगे ब्रेन इज मास्टर माइंड, ये बता दिया, कंट्रोल एवरीथिंग। पेनल और बायो साइकोलॉजी इसमें बताता है कि बायोलॉजी का बिहेवियर, बायोलॉजी और बिहेवियर के बिहेवियर को बायोलॉजी किस तरह कंट्रोल करती है, कनेक्शन क्या है वो पढ़ना है इस सब्जेक्ट में। हमने पूरे पॉल्सन्स में क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी और बिहेवियर, वो भी हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह हमें समझ में आ जाएगा सारा कुछ, ठीक है। सिंपल स्टडी ऑफ ब्रेन एंड बिहेवियर रिलेशनशिप, इनका रिलेशनशिप आपस में। आगे देखना बेसिक जो क्वेश्चंस है ना, जो हमारे साइकोलॉजिस्ट, हमारे साइंटिस्ट और बड़े बड़े कह जो तजर्बे करते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आता है, उनके दिमाग में ये आता है कि नेचर वर्सेस नेचर, की जो हमारा ब्रेन है, बिहेवियर है, सारा कुछ बायोलॉजी, हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल और फंक्शन सब कुछ चल रहा है। दिमाग में तो आप लोगों के भी आता होगा कि भाई ये जो बॉडी हमारी चल रही है, हम सांस ले रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, देख रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, सब कुछ कर रहा है, ये नेचर है कि वर्सेस नेचर है। नेचर कहते हैं कुदरती, अल्लाह मियां की तरफ से फितरती, और नर्चर कह लो, नर्चर कहते हैं कि इन्वायरमेंट से सीख कर, कुछ चीजें हम इन्वायरमेंट को देख कर करते हैं। हमें अक्सर बाजू का लोगों को गुस्सा आता है मगर एक्सप्रेस करना नहीं आता, और कुछ लोग वो हम एक दूसरे को देखते हैं तो हमें कहते हैं गुस्सा ऐसे एक्सप्रेस होता है, तो भाई लोग हम भी घर जाके ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं, गुस्सा चीजें तोड़ना, ये करना, या ड्रामों में देखकर वो काम करना, ये इन्वायरमेंटल नर्चर होता है। नर्चर कहते हैं इन्वायरमेंट वाला, ठीक है। मेमोरी किस तरह हम याद रखने हैं, ब्रेन डैमेज, अगर ब्रेन डैमेज होता है तो किस तरह उसको चेक करना, ये सारा कुछ इस क्वेश्चन के किस तरह वो रिकवर होगा, ठीक है। इसके बाद न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं, हमने मेन स्टडीज की थी हमने फाइनल टर्म में। न्यूरोकेमिकल्स क्या होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स, हमारा ब्रेन है ना, छोटा सा ब्रेन है हमारा, ठीक है। इसके अंदर मिलियन ज्यादा ही कह लो कि न्यूरॉन पाए जाते हैं। कितने न्यूरॉन पाए जाते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक से होते हैं, और ये सब कुछ ना एक टेंगल कह लो कि शेप बनी होती है, जिस तरह नूडल्स स्पैगेटी आपस में जुड़ी होती है, इस तरह ही जुड़े होते हैं। ये डॉक्टर जो इनको समझते हैं ना, ये उन्हीं की हिम्मत है कि जिनको समझते हैं, ठीक है। हमने हमारी जो बुक है साइकोलॉजी, हमने इसको नहीं समझना है कि वो क्या है, हमने सिर्फ ये समझना है कि हमने बिहेवियर क्या अटैच है इसके साथ, बिहेवियर की हमने बात करनी है, सारा कुछ बिहेवियर से जो लिंक्ड है हमने वो चीजें देखनी है, ठीक है। उन जड़ों को छेड़ छेड़ के उनको चेक करना है हमने कि क्या क्या है। हमने कोई बायोलॉजी इसमें नहीं करनी, कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बच्चों के मुझे बहुत से कमेंट आ रहे थे कि मैम ये बहुत बायोलॉजी है, मुझे बहुत टफ लगता है मैम, बहुत टफ लगता है। बट ये टफ है, मैं मानती हूँ, मगर आप लोग इसको कंसेप्चुअली पढ़ा करें, ठीक है। हर चीज को कंसेप्चुअली पढ़ा करें, रट्टा या समझाना ये ना किया करें कि बस पेपर देखें हम पास हो जाएं, ठीक है। अगर आप पढ़ रहे हैं ना, इनसे कुछ सीखा करें, नेचुरल लर्निंग क्या चीज होती है आप वो भी देखा करें, ठीक है। कि आप लोगों ने इसको करके उसको ऑब्जर्व किया करें कि वाकई हमारा ब्रेन इतना काम कर रहा है, वाकई ये चीज ना देखा करें कि सिर्फ और सिर्फ हमने पेपर ही पास करना है, नहीं, ठीक है। मार्क्स जरूरी हैं, मगर मार्क्स से ज्यादा आप लोग की नेचुरल लर्निंग और आप लोग के कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप लोग का टाइम बहुत कीमती चीज है और आप लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं इसके साथ, दिल लगाकर समझ के पढ़ा करें। और इंशाल्लाह जिन बच्चों ने मेरे से लेक्चर्स लिए हुए हैं ना, तो वो इंशाल्लाह उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम ना आगे इसमें यही न्यूरोकेमिकल्स वगैरह हमने सारा पढ़ा है, जब पढ़ेंगे हमें इंशाल्लाह सारा समझ में आएगा। इस पूरे शॉर्ट क्वेश्चंस में यही चीजें हैं, ठीक है। आगे बेस ऑफ स्टडी का पहला वे क्या लोगे, डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है कि ब्रेन, अच्छा डॉक्टर्स आपको पता होगा ना कि ब्रेन को चेक करने के लिए उसको बहुत से तजर्बे करते हैं, मगर ये इसमें तजर्बा नहीं। डिस्क्रिप्टिव अगर देखते हैं ना, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जैसे कि हमने अगर साइकोलॉजिस्ट अगर आप लोग बनेंगे इंशाल्लाह तो उन्होंने ऑब्जर्व ही करना है सिर्फ इस चीज को कि किस तरह एक इंसान ऑब्जर्व कर रहा है, सोच रहा है, देख रहा है, और वो सब कुछ ऑब्जर्व करना दूर से बगैर छेड़छाड़ के, उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। कंपैरेटिव कह लो कि हमने कंपेयर करना कि किस तरह इंसान चेंज होता आ रहा है, ठीक है। पहले इंसान, लोगों की बात सुनी होगी ना, बहुत साइकोलॉजिस्ट का मानना है, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल के साथ, उन्होंने कहा था कि बंदर, पहले जो बंदर इंसान सारे बंदर थे, फिर वो ऐसे जाते तो इंसान बन गए, कोई कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, पता नहीं कौन कौन क्या क्या थे, ठीक है। वो डिटेल से हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि पहले जो इंसान पहला जिंदगी में आया था ना, मछली से, कोई लोग कहते हैं मछली से इंसान बना है, पहले मछली आई, फिर ऐसे ऐसा उसकी प्रोडक्शन वगैरह, रिप्रोडक्शन सारा सिस्टम चेंज होता एवोल्यूशन होती, तो कह लो कि भाई इंसान बन गया, ठीक है। वो सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से खुद इस चीज में डिटेल से बात करेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ था, ठीक है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, तो ये सारा कुछ था कंपेयर करना,
پرانے انسان کو نئے انسان کے ساتھ، یا پھر کس طرح ایولیوشن ہوتی رہی، کس طرح تبدیلیاں آتی رہی انسان میں، یہ سب کچھ پڑھنا ہے ہم نے. ڈیولپمنٹل کی کس طرح یہ چیز ڈیولپمنٹل، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے مڈ ٹرم پورے فائنل ٹرم میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کہ پیدا ہونا کہہ لو کہ پریگنینسی کے فرسٹ ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے. پریگنینسی کا فرسٹ ویک لے کے ٹوٹل 40 ویکس ہوتے ہیں پریگنینسی کے، 9 مہینے مطلب 40 ویکس ہوتے ہیں پریگنینسی کے. کس طرح ایک منتھ کے اندر کہہ لو 4 ویکس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 ویک ہوتے ہیں، ایک منتھ کمپلیٹ ہوا. آپ اسی حساب سے حساب لگائیں گے نا تو 9 منتھ کے اندر نا 40 ویکس بنتے ہیں. اور 40 ویکس مطلب کہ ایک دن ایڈ ہوا ہے اس کے اندر. ایک دن جو پہلا دن سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے لے کے ایک پریگنینسی کا پیریڈ سارا 9 مہینے، اس کے بعد کہہ لو کہ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد 2 سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے نا، اس کا دماغ بنتا ہی جا رہا ہوتا ہے. روز تھوڑے نیورون بنتے ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا دماغ کمپلیٹلی نہیں بنا ہوا ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ خود بخود دنیا میں آ کر بنتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ لوگ کے لیے مجھے پتا نیو ہوگی، آپ لوگوں کو فرسٹ ٹائم آج چیز پتا چلی ہوگی، کیونکہ جب میں نے پڑھا تھا نا تو مجھے بھی تبھی پتا چلا تھا یہ. ٹھیک ہے، باقی کچھ کو پتا بھی ہوگا، سب کا اسٹڈی کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے نا تو انسان کا وہ بن رہا ہوتا ہے برین. ٹھیک ہے، تو آہستہ آہستہ بنتا ہے برین. جب برین بنتا ہے نا تو اس سارے اس میں نشو نما ہو رہی ہوتی ہے. تو سارا پیریڈ کس طرح ہوا، کیسے ہوا، تو یہ سارا کچھ ہم نے مڈ ٹرم میں پڑھا ڈیولپمنٹل. ٹھیک ہے، اچھا آگے ایکسپیریمنٹل اینڈ نیچرل. ایکسپیریمنٹل تجربے کرنا کہ کیمیکل ڈال کے برین کے اندر چیک کرنا، مردہ انسان کا، زندہ کا نہیں. ٹھیک ہے، یا پھر مردہ انسان کا برین نکال کے کٹ کر کے اس کی پیسز کر کے ایک پیس کا چیک کرنا کہ یہ والا پیس کون سا فنکشن کرتا ہے، یہ دوسرا فنکشن کیا کرتا ہے. چھوٹے باریکی کے ساتھ دیکھنا. اور بعض اوقات جو سائیکولوجسٹ ہے نا وہ کیا کرتے ہیں کہ نا دماغ کے حصے کو نا کوئی ایک آدھے نیورونز والے پارٹ کو نا کیمیکل دیتے ہیں، اور اس میں جو ایک خاص قسم کا نیورون ہوتا ہے نا وہ اس کیمیکل کی وجہ سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، وہ یلو ہو جاتا ہے. اور کچھ کیمیکل جو نیورون ہے وہ گرین ہو جاتی ہیں. تو جو گرین ہوتے ہیں وہ ان کو الگ نام دیتے ہیں اور ان کے الگ فنکشنز ہوتی ہیں. جو بلیک ہو جاتی ہیں وہ الگ ہو جاتی ہیں. تو یہ ڈفرنٹ ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، وہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم مڈ ٹرم میں ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، آگے ہے نیچرل اسٹڈیز. نیچرل اسٹڈیز کہہ لو کہ اس کے بارے میں تجربے کرنا کہ کس طرح انسان قدرتی علم نے خود بخود کیسے تجربے دیے. آگے مولر ورسز مولیکولر کہہ لو کہ ایک چھوٹے سے ہم نے نیورون کی چھوٹے سے پارٹ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور مولر مطلب کہ زیادہ سارے نیورونز اور گروپ کے بارے میں پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، اچھا 21 سینچری بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ 21 سینچری میں ساری ایولیوشنز وغیرہ، ڈسکوری اور ہسٹری وغیرہ تب کی ہے. ٹھیک ہے، تب یہ سارا کچھ بنا شروع ہوا تھا. اچھا ہمارے انوائرمنٹ میں نا نیچر ورسز نیچر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ دیکھو کچھ چیزیں ہم قدرتی ہمیں پیدائش کے ساتھ ہمیں اپنے جینیٹک سے ملتی ہے، اور کچھ جو ہے ہمیں نیچر جینیٹک کی بھی بات کی جاتی ہے. جینیٹک ہمارے ماں باپ، آپ کی ماما میں جو آتی ہوں گی وہ آپ میں ہوں گی، جو آپ کے بابا میں آتی ہوں گی وہ آپ میں، جو چاچو میں ہوں گی وہ بعضوں کا خالہ کی آتے بھی آپ سے ملتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ جینیٹیکلی ماما سے ٹرانسفر ہو کے آپ میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ کیا نیچر، کچھ نیچرلی ہوتا ہے اور کچھ نرچر ہوتا ہے. نرچر جو ہم دنیا میں آ کر اپنی خالہ سے سیکھتے ہیں، دنیا میں آ کر ہم اپنی فرینڈ سے سیکھتے ہیں. بعض اوقات اکثر ہماری عادتیں چینج ہوتے ہماری فرینڈز ایسی ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، ہماری عادتیں ان کے ساتھ ملنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ ہم ان سے کچھ چیزیں آبزرو کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم ان سے آبزرو کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. تو قدرتی عمل ہے کہ انسان نرچر انوائرمنٹ سے بھی سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہم نیچر سے سیکھتے ہیں، کچھ ہم نرچر سے، انوائرمنٹ سے. ٹھیک ہے، آگے ہم بات کرتے ہیں رینج آف بیہیویئر. رینج آف بیہیویئر میں کہہ لو کہ سمپلی جو ہے نا ہم کھانا، سیکس کرنا، ٹیمپریچر کنٹرول، سارا کچھ ہمارے بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایٹنگ کا پیریڈ ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں، تھوڑا چلتے پھرتے کام کرتے ہیں، ہمیں پھر بھوک لگتی ہے، پھر کھاتے ہیں. ہم نے یہ ٹائم، کچھ لوگوں نے تو اپنے ٹائم فکس کی کہ 3 ٹائم کھانا ہے، کچھ لوگوں نے تھوڑا کھانا ہوتا ہے، کچھ سب کا ڈفرنٹ ہوتا ہے. باقی سیکس کی نیڈ بہت امپورٹنٹ نیڈ ہے، کیونکہ دیکھو جب تک ہر چیز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. ایک جیسے کہ بچہ یا بچی جوان ہوتا ہے نا تو اس کو اس چیز کی فزیکلی پیرنٹس خود بخود فیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کچھ شو کروا لیتے ہیں، کچھ شو نہیں کرواتے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اگر نہ پوری ہونا تو جیسے کہ دیکھ لو کہ اگر ایج زیادہ ہو گئی ہے تو جب ایج زیادہ ہو جائے نا تو اگر انسان کو یہ چیز نہ ملے، جیسے کہ ہم کہہ لو کہ سیکس نہ ملے، تو وہ انسان کہہ لو کہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس کو ڈپریشن ہو جائے گا، اسکیزوفرینیا ہے، کچھ عجیب حرکتیں. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات یا کچھ عورتیں اس طرح کی کہ وہ اپنے ڈفرینٹ جینڈر سے نفرت کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس وجہ سے ہوتا ہے. اگر اپنے پر غور کریں تو انہیں پتا چلے کہ ہم اس وجہ سے ایسا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگوں نے شادی نہیں کی ہوتی، لانگ پیریڈ تک انہوں نے شادی نہیں کی ہوتی. ٹھیک ہے، اور وہ چڑچڑے اور عجیب سے ہوتے ہیں کہ نہ کسی سے ملنا نہ کسی اور. اسپیشلی اگر مرد حضرات ہیں تو وہ اس طرح کریں گے، وہ کسی عورت، باقی عورتوں سے نفرت کریں گے، بھئی ہمیں عورت نہیں پسند، ہمیں یہ نہیں پسند، یہ چیزیں. وہ دراصل ان کو اس چیز کا وہ ہوتا ہے مگر وہ فیل نہیں کرواتے. اور کچھ بس سب کی ڈفرنٹ ہوتی ہے. کسی کو اپنے حالاتوں کی وجہ سے کچھ سچویشن ہوئی ہوتی ہے، کچھ وہ چیزیں امپورٹنٹ
امپورٹنٹ. آگے ہم بات کرتے ہیں ٹیمپریچر کنٹرول. ٹیمپریچر کنٹرول ہمارا سردی گرمی ہم کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں, سارا نظام کہ دیکھو ٹھنڈ آتی ہے تو ہم اپنے آپ کو خود بخود ہمارے جسم ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے اور کس طرح ہیٹ میں رہتا ہے. گرمی آتی ہے تو کیا ہے کہ ہمارا پسینہ باہر نکلتا ہے, جسم ٹھنڈا ہوتا ہے, سارا کچھ یہ سارا ٹیمپریچر وغیرہ. کمپلیکس مطلب کمپلیکس جو چیزیں ہیں نا ہمارے بہیویئر کی, وہ میموری یاد رکھنا سیکھنا, کس چیز کی ایڈکشن جیسے کہ شراب کی ایڈکشن یا ٹی وی کی یا موبائل کی یا چائے کی یا پینٹنگ کی, کسی بھی چیز کی فیئر, کسی بھی چیز کا ڈر بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہماری باڈی. اس میں ہر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ کیا چیز کیسے کنٹرول ہوتی ہے, ہم فائنل ٹرم میں بھی یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, لیفٹ برین میں کہہ لو کہ ہمارا پارٹ کیا کنٹرول کرتا ہے. لیفٹ برین ہمارا کنٹرول کرتا ہے ہمارا بولنا, اسپیچ, میتھ, لاجک وغیرہ ہمارے کنٹرول کرتا ہے. ہمارے برین کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. ہمارے برین کے نا 2 پارٹس ہیں, بیچ میں جو لائن ہے اس کو کارپس کالوسمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک لائن جوڑی ہوئی ہے, وہ ایک نا کہہ لو کہ گلو کا کام کرتا ہے, دونوں نے برین کے پارٹ کو جوڑا ہوا ہے. اس کے لیفٹ سائڈ ہے وہ ہمارا کنٹرول کرتا ہے برین کے کون کون ہماری باڈی کے پارٹ, اسپیچ, میتھ, لاجک. رائٹ والا آرٹ, میوزک, کریٹیوٹی وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے. مزید ہمیں ڈیٹیل سے پڑھتے رہنا ہے. آج کا لیکچر صرف انٹروڈکٹری ہے. ٹھیک ہے, باقی جو ہے نا ابھی یہ چیزیں بھی اگر آپ لوگ ابھی سے بھی یاد کرنا شروع ہو جائیں گے نا فرسٹ لیکچر میں, تو آگے آپ لوگ کے لیے آسان رہے گا. ٹھیک ہے, نیورو سائنس کہہ لو. نیورو سائنس کہ برین کس طرح کنٹرول کرتا ہے ہماری ڈرگس کو, ہم میڈیسن کو لیں یا ویلنسٹین وغیرہ 1970 میں یہ بات انہوں نے کی تھی. کیمسٹری, فزکس, بایولوجی, سائیکولوجی, نیورو سائنس وغیرہ یہ سارا کچھ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ چیزیں, کچھ بھی بورنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آگے ہم بات کرتے ہیں ایشوز. ان میں ایشوز کیا آتے ہیں؟ لوکلائزیشن, ایکول پوٹینشیلٹی, جیسے کہ ہمارا برین کا کون سا پارٹ کہاں پہ کام کر رہا ہے, ہر چیز کو چھوٹے چھوٹے طریقے سے پڑھنا. نیچر ورسز نیچر, یہ ایشوز آتے ہیں. اور مالیکولر ہم نے پیچھے پڑھا. آگے سے ہسٹوریکل روٹس وغیرہ, ہپوکراٹس. ٹھیک ہے, ہپوکراٹس نا مجھے ایک نا بات یاد آئی ان کے نام سے. یہ اس کے بارے میں ہمیں نا PS 512 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو ان کا نام تھا سقراط. یہ اس کے بارے میں نا بہت انٹرسٹنگ ہوا ہے. اچھا, یوٹیوب لیکچرز وغیرہ میں یہ چیزیں امپورٹنٹلی نہیں بتائی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, مگر نا کہہ لو کہ ہر انسان کی ڈفرنٹ نیچر ہوتی ہے. میری جس طرح کی نیچر ہے نا کہ میں ہر چیز کے پیچھے نا بہت ریسرچ کرتی ہوں, بہت ریسرچ. ٹھیک ہے, اب سقراط کے بارے میں ایک چیز سے بھی نام آتا ہے نا ہپوکراٹس کا, مجھے چیز کی یاد آتی ہے کہ نا یہ اپنے لحاظ سے نا بہت ہی نا کہہ لو کہ نا بہت تینا ذہین بندے تھے, پہلے بندے تھے. انہوں نے ان کے بعد ساری کنٹریبیوشنز وغیرہ ہوئی ہیں, لوگوں نے ان کو دیکھ کے کرنا شروع کی ہیں. یہ پڑھے لکھے نہیں تھے, پہلی بات, یہ بالکل ان پڑھ تھے, بالکل ان پڑھ تھے. ٹھیک ہے, کیا ان کو کہتے ہیں نیچرل لرننگ, یہ ذہین تھے. آج کل کے لوگوں کو نا بس پڑھا کے, اب دیکھو جو ہماری اب کی اسٹڈی ہے نا یونیورسٹی کی اسٹڈی, یہ زیادہ تک رٹا نہیں ہے کیونکہ ہم سمجھ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہم نے اپنے کانسیپٹ دے دینے ہوتے ہیں. مگر جو ہم سے کالج سے لے کے اسکول میں جو ہے نا کہ پری نرسری وغیرہ کے اسکول وغیرہ سارا کچھ, یہ کیا دھکا ہے ان میں. بس بچے کو پڑھو یاد کرو, یہ کرو, یہ چیزیں ہسٹریاں یاد کرو. نہیں, بچہ نا سمجھتا نہیں کہ وہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں مجھے یہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے, کیا ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ ڈیٹیل کی بات ہو جائے گی, وہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, وہ کوئی اور میں سیریز بناؤں گی, اس پہ بات کریں گے ہم. ٹھیک ہے, اچھا, ہپوکراٹس جو ہے نا یہ بہت نا کہہ لو کہ نا ذہین بندے تھے بہت. ان ساری کنٹریبیوشنز ان کی ہے. ان کے بہت سے شاگرد بھی تھے جو ان کی خوبی جانتے تھے. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ کی خوبی نہیں جانتے تھے, جیسے کہ ان کی بیوی. ٹھیک ہے, ان کی بیوی ان کی خوبی نہیں جانتی تھی کس لحاظ سے. ٹھیک ہے, یہ نا کماتے نہیں, بیوی کو تو بھائی گھر چلانا ہوتا ہے, اس نے خرچہ کرنا ہوتا ہے. بیوی اپنی جگہ ٹھیک تھی, یہ اپنی جگہ ٹھیک تھے. ان کو نا دولت عیش و آرام پسند نہیں تھا. ٹھیک ہے, جو اللہ کا ولی بندہ ہوتا ہے نا, کہ جو اللہ ولی ہوتا ہے جس کو دنیا کی حقیقتیں پتہ ہوتی, ان کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ نا کہہ لو کہ نا اپنے ملک میں نا وہ تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ نا بہت سی ان کی کنٹریبیوشن ہے, سینٹر آف تھنکنگ کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں, سارا کچھ انہوں نے بتایا تھا, یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے, آگے سے ان کے شاگرد تھے افلاطون وغیرہ. آگے سے انہوں نے پھر ان سے علم سیکھ لے کے نا انہوں نے اپنی اکیڈمی بنائی, انہوں نے اپنا بڑا نام چلایا. مگر سقراط نے اپنا نام نہیں چلایا اپنا, حالانکہ اتنی مہان ہستی تھی, اتنا کچھ کر سکتی تھی. مطلب کہ ان کے پاس علم تھا, بہت سی علم کی طاقت تھی, جو لوگوں کو علم دے کے پیسے لے سکتے تھے اور کما سکتے تھے, بیوی کو بھی خوش کر سکتے تھے. مگر نہیں, انہوں نے کسی سب کو جو سکھایا فری سکھایا. تو ان کی بیوی سے ان کی لڑائی ہوا کرتی تھی, اور اتنے نائس بندے تھے نا کہ کہہ لو کہ انہوں نے مسکراتے ہی رہنا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ لڑائی جھگڑا جیسے کہ اب آج کی شوہر کرتے ہیں بھائی, نہیں, وہ لڑائی جھگڑا نہیں. انہوں نے ہنستے رہنا, مسکراتے رہنا. یہاں تک کہ ان کے شاگرد افلاطون نے بتاتے ہیں اپنی اس میں کہ نا
افلاطون نے بتایا تھا کہ بھائی جو سقراط تھے نا وہ ایک بار اپنے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے، افلاطون وہاں پہ آئے، انہوں نے کوئی بات ہو رہی تھی، ساتھ میں کوئی اور انسان بھی آ کے کھڑا ہوا، آدمی، بات چیت چل رہی تھی، ان کی بیوی کو غصہ آیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں کہ کوئی اور کھڑا ہوا ہے، تو ان کی بیوی نہیں آیا، بیوی آئی ان کی، انہوں نے آ کے جو پانی کا تسلا اس میں بھرا ہوا تھا آ کے ان کے اوپر ڈال دیا اور باتیں سناتے سناتے اندر چلی گئی۔ ان کو غصہ تھا کہ وہ کوئی ہوگی ان کی آپس میں بات چیت، اور آگے سے یہ اتنے کہ عظیم ہستی ہے نا، اس جگہ کوئی اور شور ہوتا تو وہ آگے سے لڑائیاں شروع کر دیتا، مگر انہوں نے آگے سے کیا مسکراتے رہے، ہنستے رہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا اس ٹائم، چپ۔ باقی اللہ جانا ان کے بعد میں کیا ہوا کیا نہیں، مگر ان کی افلاطون کی بات، اور افلاطون کا کلوزلی شاگرد تھے، ان کا کافی آنا جانا تھا ان کی طرف، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اس طرح کے انسان تھے کہ انہوں نے کبھی اف تک نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور پر ان کی بھی تھوڑی غلطی تھی کہ ان کو کمانا چاہیے تھا، مگر جو بس انہوں نے دنیا کا سوچا کہ میں کسی سے کوئی مطلب کے لیے اگر اپنا علم دیتا ہوں تو میں مطلب کے لیے نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ شعور حاصل کرنا شروع ہو گئے تھے، علم سیکھنا شروع ہو گئے تھے، تو ان کے جو ملک کے لوگ تھے نا، حکومت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ان کو شہر سے نکال دو یا پھر ان کو زہر کا پیالہ پلاؤ، انہوں نے پھر خود کہا کہ میں شہر سے نہیں نکلوں گا، میں آپ لوگوں کے سامنے کہہ لو کہ جو زہر کا پیالہ پی لوں گا۔ انہوں نے اپنے سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان کے بیچ میں زہر کا پیالہ منگوایا، اور باتوں باتوں میں ہنستے مسکراتے ہوئے بیٹھے ہوئے انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا، اور دنیا فانی سے انہوں نے رخصت کر گئی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ان کی کہانی تھی یہ۔ پر ان جن کی یہ بات لگی تھی کہ انہوں نے اپنا علم نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی، مگر ایک دنیا چھوڑ دی کہ مجھے دنیا جاتا ہوں تو میں چلا جاؤں، ٹھیک ہے، یہ چیز تھی۔ اچھا، یہ ان کی جو ساری کنٹریبیوشن، پھر اس کے بعد مسلم کنٹریبیوشن آئی، برین کو دو حصوں میں توڑ کے ڈورا میٹر وغیرہ، وہ بھی لیئرز وغیرہ، وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، گیلفینولوجی وغیرہ، فلورینس وغیرہ کی پرندوں پہ کرنا، پرندوں کے برین میں ٹیسٹ وغیرہ کرنا، بروکا مطلب کہ بولنے والا حصہ ہمارے برین کا، ورنکس ہمارے جو ہم بولتے ہیں ہم سمجھنا بھی، ورنکس ہمارا لیفٹ والا حصہ جو بولنے والے انڈرسٹینڈنگ والا حصہ ہمارا برین کا وہ کنٹرول کرتا ہے۔ لیشین ہیپس نے فادر آف سبجیکٹ، اس پورے سبجیکٹ کا کہہ لو گے نا، برین کی نیورولوجی کا فادر ہے۔ آگے روٹس دیکھتے ہیں ہم، اس میں کیم فرام فزکس، ایکسپیریمنٹ کس نے کی، شیرنگٹون، لیشلے، ان کا ہم نے ڈیٹیل سے پڑھنا ہے آگے، ٹھیک ہے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ آج ہم سارے نام یاد کریں، آج آپ بیسک نام نہ یاد کریں، آگے لیکچرز میں آپ کرتے رہنا، ویبر، فیکشنر، نیچرل ڈاروین، چارلز ڈاروین جو ہم نے پیچھے پڑھتے آئے ہیں کافی سبجیکٹس وغیرہ، ٹھیک ہے، لیشلین، پیولوو، موسٹ امپورٹنٹ وغیرہ، یہ تھی کہ پیولوو تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آگے مزید ہم پڑھتے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بات اس پورے سبجیکٹ کے لاسٹ میں لکھی ہوئی تھی کہ لیب کنٹرول از نیڈیڈ، ٹھیک ہے، ناٹ جسٹ آبزرویشن، ٹھیک ہے۔ اچھا، سارا کچھ ہم آبزرویشن سے نہیں سیکھ سکتے، مطلب کہتے ہیں نا کہ سب کچھ آبزرویشن بھی ضروری ہے، آبزرویشن کے ساتھ ساتھ ہمیں لیب میں جو کہہ رہے ہیں نا ایکسپیریمنٹ کرنا، تجربے کرنا، برین کو کھول کے چیک کرنا، برین کی نروز وغیرہ دیکھنا، یہ سارا کچھ ہم تب تک نہیں ہے کریں گے، لیب کنٹرول نہیں کریں گے، لیب میں کام نہیں کریں گے تو ہمارے لیے آبزرویشن۔ اچھا اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا لیکچر، اور اس کے نا ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچنز میں نے نہیں دیے، کیونکہ نا یہ سارا انٹروڈکٹیو ہے، ٹھیک ہے، اس میں سارا بتایا کہ ہم نے آگے کیا پڑھنا ہے، تو بس آپ لوگ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں، باقی کی چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچرز پہ، ان پہ ہم ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچنز وغیرہ بنائیں گے، ٹھیک ہے، باقی بس آپ لوگ ایک بار ریڈ کیا کریں، سمجھ لیا کریں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لیکچرز بھی دیکھ لیا کریں، باقی بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔